اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا، اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا۔ آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قاری صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان بہت ہی پیارا اور شاندار ہے، بیان کو مکمل سنے گا آخر تک۔ چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتہ کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے۔ تو عرض کرنے لگا میرے آقا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میں اکیلا نہیں، گھر والی موجود ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ایک کپڑا ہے، یہ جو تہمند باندھے بیٹھا ہوں گھر والی کا دوپٹہ ہے، مجھے جماعت کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد اسے کپڑا سر پہ لے کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں، جلدی ہی جا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ 2.5 برس تک صحابہ کرام نے، صحابیات نے شابیابی تعلیم میں درختوں کے پتے چبائے، 4 دن کے فاقے کاٹے، 8 دن کے فاقے گزارے، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ترمیم نہ ہوئی، کوئی تنسیخ نہ ہوئی، کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ مکے والوں نے زور لگایا، مکے والوں نے مارا، صحابہ کرام کے قیمے تو بڑھ گئے مگر دین کا سودا نہ کیا۔ آج مرد کیا کریں گے، آج جوان کیا کریں گے، آج ہوشیار لوگ کیا کریں گے؟ ہم سے تو مکے کی 90 سالہ بڑھیا حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، کئی آدمیوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، کئی آدمیوں نے سر پکڑا ہوا ہے، اور نادیہ کی زبان پہ لوہا گرم کر کے داغ دے رہی ہے، اور جب داغ دیتے ہیں اس وقت بھی نادیہ آواز لگاتی ہے اللہ الصمد۔ اور مکے والوں تم مجھے ختم کر سکتے ہو پر میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ کیا کما کے لے جائیں گے ہم لوگ؟ اللہ کی عدالت میں کیا پیش کریں گے کہ ہم یہ سودا کما کر کے لائے ہیں؟ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بننا چاہیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رنگ دیا، جو تعلیم دی، جو تربیت کی، صحابہ کرام نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمایا۔ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو، رب کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں، تمام عمر میں، ساری کی ساری حیاتی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ الصمد۔ تمام چیزیں ہمارے دماغوں سے رخصت ہو گئی اور ایسے بھولنے کی یاد تک نہیں۔ اللہ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غریب، نادار ہے، مفلس ہے، جماعت کی نماز ادا کرتا ہے، سلام پھرتے ہی فوراً دوڑ جاتا ہے۔ سارے صحابہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا جلدی جاتا ہے، اسے کیا کام ہے؟ سبحان اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ نہیں پڑھتا، اللہ اکبر بیٹھ کے نہیں پڑھتا، سلام پھرا نہیں اور یہ دوڑا نہیں، اسے کیا کام ہے؟ ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے اشارہ کر کے بلا لیا، ادھر آ۔ ارے صحابہ تو وہ خوش قسمت انسان تھے، تمہیں تمہاری اماں بلائے گی، بہن بلائے گی، بیوی بلائے گی، ابا بلائے گا، یار بلائے گا، دوست بلائے گا۔ صحابہ وہ ہے جن کو کالی کملی والے بلایا کرتے تھے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، ارے ان لوگوں کی تقدیروں کو کیا کہو گے
जो दिन में कई कई मर्तबा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया करते थे। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला के फरमाया, तुझे क्या बात है, तू जल्दी से क्यों निकल जाता है? तो अर्ज करने लगा, मेरे आका मैं गरीब हूँ, नादार हूँ, मुफलिस हूँ, मिस्कीन हूँ, मैं अकेला नहीं, घर वाली मौजूद है, हम गरीब आदमी है, एक कपड़ा है, ये जो तहमद बांधे बैठा हूँ घर वाली का दुपट्टा है, मुझे जमात की नमाज के लिए आना पड़ता है, इसलिए जल्दी चला जाता हूँ। मेरे जाने के बाद उसे कपड़ा सर पे लेकर नमाज अदा करनी होती है, और कोई बात नहीं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, इस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं, जल्दी ही जा। पहले इसकी घरवाली घर में बैठी मिला करती थी, आज चौखट पकड़कर बाहर झांक रही है। देर हो गई नमाज को, क्या बात हुई, आज नमाज को देर हो गई। जब नमाज दिल में घर कर जाए, एक वक्त की नमाज छोड़ना भी आदमी के लिए नामुमकिन हो जाता है, कांटे बिछ जाते। अल्लाह, मैं ये कहता हूँ, अगर नमाजी हो, नमाजी नमाज पढ़ने का बाकायदा शौक और खुशू खुजू दिल में उतर गया हो कि कोई आदमी अगर ये कहे कि 1 करोड़ रुपया ले ले और एक वक्त की नमाज ना पढ़, वो कहेगा लानत नहीं भेजता, मुझे 2 करोड़ नहीं चाहिए, मैं अपने रब की हुजूर में नमाज अदा करूंगा। यह ऐसा ज़ौक है नमाज का। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की आंखें आखिरी उम्र में खराब हो गई। डॉक्टर आए, तबीब आए और कहने लगे, आंखें हम बना देंगे, दुरुस्त कर देंगे, मगर 3 दिन तक सजदा करने की इजाजत नहीं। इब्न अब्बास ने फरमाया, जाओ जाओ, मुझे टकरे खाना मंजूर है, मुझे ठोकरे खाना मंजूर है, मुझे मोहताजी मंजूर है, मुझे ये माजूरी मंजूर है, पर मैं एक वक्त तो क्या, 1 रकात का 1 सिजदा भी छोड़ने को तैयार नहीं। मुझे नहीं चाहिए, ऐसी आंखों की जरूरत नहीं जो नमाज से मुझे मना करती है। साहबी ने बताया नहीं कि मुझे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है, बताया है। 3रे 4थे दिन आपने कुछ गल्ला, कुछ कपड़ा इस साहबी के घर में भेज दिया। तो संभाल के रखने के बजाय औरत कहती है, क्या मदीने के हर गरीब के घर में इतना इतना गल्ला गया, आज सबको इतना कपड़ा मिला? साहबी ने कहा नहीं। फिर कहती है, हमारी क्या खसूसियत है, हमें क्यों मिला, हमारे यहां क्यों आया? आज साहबी ने बता दिया कि परसों परले दिन जो तू मुझ पर नाराज हुई थी और बरसी थी, मुझे देर लग गई थी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया था, मैंने बता दिया था, हमारी गुर्बत का हुजूर को पता लग गया, इसलिए ज्यादा भेजा है। तो खुश होने के बजाय कि अब माल हमारे यहाँ ज्यादा आया करेगा, हुजूर हमारा ख्याल फरमाया करेंगे। यूं लिखा कि ये बात सुनते ही धड़ाम से जमीन पे बेहोश होकर गिर पड़ी और कहती हुई गई, क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मंसिया। काश मैं मर गई होती, मेरा दुनिया में नामो निशान ना होता, मैं खत्म हो गई होती, मैं क्या जिंदा रह कर करूं? और मेरी गुर्बतें और मेरे दुखड़ों मेरे घर से निकल कर मेरे आका तक पहुंचे, बजाय खुशी पहुंचाने के काली कमली वाले को भी मैंने गम दिया। एक अजीब अंदाज था इन हजरात की जिंदगी का, जो इनको दरबार रिसालत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से मिला था, और उसकी कदर करते करते आखिरी दम तक ये लोग उस पर कायम दायम रहे। हमारे यहाँ तो आखिरी दम तक तो क्या, जवानी सारी बीत जाती है, बुढ़ेपा यूं ही गुजर जाता है। हजारों नहीं, लाखों आदमी बगैर कलमे के मर रहा है। और कलमा तो क्या, बल्कि गाना बजाना करते हुए लोग मर रहे हैं, होश नहीं होता किसी को। और फिर भी अल्लाह से डर नहीं। जिला जेलुम में एक बहुत बड़े जिम्मेदार को दुश्मनों ने कत्ल करके दरिया में फेंक दिया। इसी साल की बात है। लाश हेड़ से गुजरकर नहरों में पहुंची। सरगोदे के इलाके में पुलिस वालों को खबर दी गई कि एक लाश है। उन्होंने चकवालों के जिम्मे लगा दी कि तुम निकालो और दफनाओ कफनाओ। लाश निकाली गई, चमड़ा गल चुका था, शक्ल बदल चुकी थी, अब बेवार सी लाश है। लाउड स्पीकर तो अब चकों में भी बहुत बहुत लगे हुए हैं, देहातों में भी लाउड स्पीकर खुला और ऐलान हुआ, 5-5 पैसे, 10-10 पैसे, 2-2, 4-4 आने छोटे बच्चों के हाथ मस्जिद में भेजो, बेवार सी लाश है, कफन खरीदना है। चंदा दिया लोगों ने, बच्चे लाए, कफन दिया, नमाज जनाजा की, दफन कर दिया। अगले ही दिन पता चला कि जिस पे चंदे का कफन पड़ा 15 मुरब्बों का मालिक था। सारी उम्र कमा कमा के मर गया, मगर घर का कफन भी ना मिला।
نہ جانے کتنا کمایا، کتنا سنبھالا، کتنا جوڑا، کتنا اکٹھا کیا، آخری حال یہ ہے 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی مقدر میں نہیں، اور بلکہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، او لوگوں تمہیں کفن نظر آتا ہے، آخرت کے حالات کا تمہیں علم نہیں، انا اعتدنا للظالمین احاط بهم سرادقها، میں نے ظالموں کے لیے، بے انصافی کرنے والوں کے لیے، بڑے بڑے مجرموں کے لیے میں نے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے جس کی چاروں طرف قناتیں بھی آگ کی ہے، اور جب پانی 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 پکارو گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فرمایا ایسا پانی پلاؤں گا جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایسا پانی ملے گا جس کے پینے سے نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، روایت انس لکھا ہے کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا۔ کیا زندگی ہے اگر ایسا مرنا ہو آدمی کا، پھر تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اتنے اولو العزم پیغمبر کا امتی ہو کر جس نبی نے یہ ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرے گا، جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد آدمی مجھ پہ اتنا درود پاک پڑھے گا، اتنا درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس گھبراہٹ والے دل اتنے بڑے مجمع میں خود اس کو تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا۔ عادت نہیں، درود شریف پڑھنے کی عادت نہیں پڑتی، جن عادت پڑی انہوں نے ساری زندگی اس کو نبھایا، جو اس چاشنی میں پڑ گئے اور لطف اندوز ہوئے انہیں مزہ آیا۔ مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، انگریزوں نے ہم کئی عالموں کو پکڑ کے بڑا مارا اور بڑی پریشانی دی، چمڑے ادھیڑ دیے، آخر کار ایک پنجرا بنایا، اس میں لوک دار خار تار لگائے، مجھے اس میں بند کر دیا۔ فرماتے نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، لمحہ بلمحہ پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں لوک دار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ یہاں آیا درود شریف پڑھنے کا مزہ کہ درود پاک پڑھنے کا یوں لطف آیا کرتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد فیض آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں والی جیل میں غازی علم الدین سے ملنے کے لیے جب میں گیا تو میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ ہمارا ایک قیدی ہے پھانسی کی کوٹڑی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا، مولانا اسے قیدی نہ کہو، پچھلی رات اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی ایک لاٹ دیکھتا ہوں۔ اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں غازی علم الدین سے ملا تو مسکراتا ہوا مجھے ملا، اور میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا، قاضی صاحب اگر میں اپنا حال بتا دوں دنیا میں 2 منٹ جینا پسند نہیں کرو گے، تم جینا پسند نہیں کرو گے اگر میں اپنا حال بتا دوں۔ اور وجہ یہ ہے کہ کوئی رات ایسی خالی نہیں جس رات کو مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا، میں ہر رات دیدار کرتا ہوں۔ کس طریقے سے درود شریف پڑھا؟ شاملی کا میدان ہے، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں انگریز کا مقابلہ کر رہے ہیں، پیشانی میں گولی لگ گئی۔ ہاں ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، جنہوں نے اللہ کا نام لے کر دشمنوں پہ حملے کیے ہیں، اور 1-2 دن نہیں، اور یہ 1-2 عالم نہیں، بلکہ چند دنوں میں دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر غازی آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک، اور چاروں طرف کے اطراف میں کوئی درخت ایسا نہ تھا، درخت نہیں کوئی ٹہنا ایسا نہ تھا جس ٹہنے پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ قربانی تو انہوں نے دی ہے۔ یہ تو تمہارا ایک مزاج گندا کر دیا انگریز نے، ہوٹلوں میں، بیٹھکوں میں، کارخانوں میں بیٹھے کہتے ہو جی مولویوں نے پیرا گھر کر دیا، چلو مولوی نے فرق کر دیا تو تڑا لے۔ ساڑھے آج نے ملتانی میں مولوی لے کے بہ گیا تھے، نگاسی بہ گیا کہ تو کھلو جا، سارا الزام مولویوں کے ذکر۔
बड़े उस्ताद हैं। बाबू का नाम लेते हुए डर लगता है? अगले दिन मुझे एक आदमी कहने लगा कि जी हर मौलवी तकरीर में ये बताता है कि जन्नतियों की बोली अरबी होगी, जहन्नमियों की तो कोई नहीं बताता, तू बता। मतलब अभी मैं गया तो हूं नहीं, पर मेरा अंदाजा ये है कि अंग्रेजी होगी। वो कहने लगा क्यों? मैंने कहा भाई बैनुल अक़वामी वहां लोग होंगे तो बैनुल अक़वामी जुबान होनी चाहिए। जी इन्होंने किया क्या है? मैं कहता हूँ काले पानी में जाके देख 10 मील लंबा चौड़ा कब्रिस्तान किन लोगों का है? मेरे अकाबिर की अगर कीमत पूछनी हो, लाइब्रेरियों से ना पूछो, यूनिवर्सिटियों से ना पूछो, डॉक्टरों से ना पूछो, अफसरों से ना पूछो, कादिरों से ना पूछो, लंदन अकेडमी में तशरीफ ले जाओ, वहां जाकर फाइल निकालो और या फिर उनकी कब्रों के पास जाओ। तुम तो वैसे भी कब्रों के चाटने के आदि बने हुए हो। मलका विक्टोरिया से पूछो, लॉर्ड माउंटबेटन से जाके पूछो, चर्चिल से जाके पूछो, बता खड़े होकर हुसैन अहमद मदनी कौन था? नारे तकबीर, शाहिद इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी। ये तो ऐसे ऊंचे कैरेक्टर के मालिक थे, खुदा इनके मुकाबले में कौन आएगा? शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में है, जनाजे घर से उठे, 6 जनाजे घर से निकल गए, आखिर वालदा का इंतकाल हुआ, मौलाना को इत्तला दी गई, तशरीफ लाओ, अम्मा का मुंह भी देखो, जनाजे को कंधा भी दो, रुखसत हो गई। जवाब दे दिया, दुआए मग़फ़िरत की और फरमाया मैं अपनी अम्मा की जनाजे को कंधा देने के लिए अंग्रेज जैसे जालिम के सामने जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। अंदाज तो करो, इन लोगों की जिंदगी से खेलते हैं लोग, कहां से आज वो लोग आए? तो मैं दुरूद शरीफ की बात कर रहा था। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मैदान जिहाद में है, शामली के मैदान में है, एक तरफ उलमा है, एक तरफ अंग्रेज गवर्नमेंट है, गोरे हैं, गद्दार हैं, उनकी पूजा करने वाले हैं, मेमों का थूक चाटने वाले हैं, अंग्रेज के गोरों की लीड चाटने वाले हैं, और एक तरफ मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अपना तमाम तर सरमाया तालिब-ए-इल्मों को लेकर मैदान में खड़े। कुछ देर के बाद हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ी, हाफिज जामिन शहीद के सीने में गोली लगी हाफिज जामिन शहीद के सीने में, आखिरी वक्त है। फौरन हाफिज साहब ने हजरत गंगोही को बुलाया और अर्ज किया, हजरत आखिरी वक्त है, मेरा दिल चाहता है मौत मेरी हो, गोद तेरी हो, या जुबान तेरी हो, कुरान खुदा का हो, मैं जा रहा हूँ, सूरत यासीन मुझे सुनाते रहो, मैं चलता जाऊं। और ये अपने अपने अकीदे की बात है। दारुल उलूम देवबंद में जिस जमाने में मैं वहां था, पढ़ना तो मेरे जैसे का क्या था, तो तकरीबन हर जुमे को हम कभी सहारनपुर निकल जाते, कभी दिल्ली निकल जाते, कभी मामू के यहाँ चले जाते, कभी थाने बाहन चले जाते। एक बंगाली तालिब इल्म था मौलवी अब्दुल जलील, मुझे रोज कहने लगा तुम हर जुमे को किधर जाता है? मैंने कहा यूं ही कही, इस जुमे को हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। दीवाना सा था, हमने कहा चलना। तो हम थाने भवन गए उस जुमे को, तो हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वहां मजार है, कब्र है। मजार का मतलब ये नहीं कि कुब्बा शुब्बा लगा हुआ लंबा चौड़ा, यूं नहीं। अगले दिन मजलिस में बैठे थे, मैंने अपने बेटों से भी कहा और अपने साथियों से भी कहा, मैंने कहा भाई एक बात है, तकरीरों की केसट चूंकि लंदन जर्मनी तक पहुंच गई है, तुम मेरी कब्र पे कुब्बा ना बना देना यार। वो कहने लगे तुझे कैसे खतरा पड़ा? मैंने कहा वो इसलिए कि जब क़यामत में हुक्म होगा मुर्दों को कि खड़े हो जाओ, तो कच्ची कब्र तो फट से फटेगी और बाहर निकल के खड़े हो जाएंगे। ये जितनी पक्की पक्की में पड़े हैं, खुदा जाने कितने दिन सड़क खाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा मैं तो डरता हूं, भाई सच्ची बात है। तो खैर हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सादी खबर। अब हमारा तो सच्ची बात है इतना वो नहीं था, हम वहां खड़े होकर जब फातिहा पढ़ने लगे, फातिहा पढ़ते हैं हम भी, फर्क सिर्फ ये है कि हम सूखी और रुखी फातिहा पढ़ देते हैं, कुछ लोग जब तक सामने कुछ रखो ना वो पढ़ते ही नहीं। और हम तो और भी एक दिन मुल्तान अड्डे से गुजर रहे थे कि मौलवी साहब खत्म पढ़ रहे, मैंने साथ वाले से पूछा, मैंने कहा अड्डे पे किस चीज में खत्म पढ़ रहा है? कहने लगा गंडेरियों पे पढ़ रहा है। क्या तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और बालूशाही पे खत्म कौन दिलाए? और अब के दाल का जो महंगा हुआ मुझे फिक्र पड़ा कि लोगों ने सूखा हलवा बना लेना, साढ़े संग में फंस जाएगा, से खत्म की में पड़ा मुश्किल हो जाएगा मसला। क्या अजब अजब हाल बनाए हो गया। तो हाफिज जामिन साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे भी हम तो 2-3 जने तालिब इल्म थे, फातिहा पढ़ते रहे, और मौलवी अब्दुल जलील जो था ना, चीख मार के वहां से दूर भाग गया। मैंने कहा लोग इसको साथ लाना ही नहीं चाहिए था, ये है ही मैंने कहा मगजा।
जब हम परे को दूर गए तो वहां खड़ा हुआ कांप रहा था। मैंने कहा मौलवी साहब तू आया अगर था हमारे साथ कम से कम फातिहा पढ़ता, वहां खड़ा होता, तू भाग आया? कहने लगा नहीं तुमको पता नहीं है, हमको वो मारता था। मैंने कहा क्यों? कहने लगा कि किसी मुर्दे की खबर पे जाके फातिहा पढ़, हम जिंदा शहीद है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे अकाबिर इतने बाकमाल थे कि उन्होंने दुनिया में कभी पीछे रहने का नाम लिया ही नहीं। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी में गोली लग गई, अंग्रेज जालिम ने मारी, लहू की धार दूर जाके पड़ी, नजर जवाब दे गई, चक्कर खाकर बैठ गए। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, मौलाना क्या हुआ? फरमाया गोली लग गई, खून निकल रहा है, नजर जवाब दे रही है। अल्लाह वाले आगे बढ़े, मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और पेशानी के करीब आप तशरीफ लाए, हाथ भी फेरा और मौलाना कासिम फरमाते हैं दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर दिया, और गोली तो क्या जख्म तो क्या। मौलाना फरमाते हैं मेरे माथे में खराश भी बाकी ना रही। कैसा दुरूद शरीफ पढ़ा, किस अज़मत से पढ़ा होगा, किस यकीन से पढ़ा होगा, किस मिजाज से पढ़ा होगा, किस तबीयत से पढ़ा होगा कि उधर दुरूद शरीफ पढ़ा है उधर जख्म मिल जाता है। मिर्जा मजहर जालान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को तीसरा दिन है, जामिया मस्जिद दिल्ली के जीने पे जख्मी पड़े हैं, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। किसी मुरीद ने पूछा आप हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, आज तीसरा दिन है दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज नहीं आई। फरमाया तुझे क्या मालूम है, जब गोली लगी वो सीने में ठहर गई, गोली बदबूदार बरूद की है, गंधक की बनी हुई है। अरे मैं सीने के अंदर बदबूदार चीज लेकर आका की जात में दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ शर्म महसूस करता हूं। किस कदर पाकीज़ा ख्यालात हैं इन हजरात के और इन लोगों के जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की ताबेदारी में गुजार दी। तो उलमा ने कुर्बानियां दी और कुर्बानियों ही का सदका है कि आज तुम्हें ये दीन नजर आता है, वरना बाबा ये जो बाबू है ना इन्होंने कभी से उड़ा दिया होता। अब एक और किस्सा चल रहा है हमारे मुल्क में, अफसर रिटायर होने के बाद पीर बन जाते हैं। दरवाजे पे लिखा हुआ देखो ना कितनी जगह, फलाने कर्नल साहब, फलाने जनरल साहब, फलाने डीसी साहब, और फलाने मियां वाली। आजकल बिल्कुल अपने आप को खत्म कर दिया है, लेकिन खत्म कैसे नहीं कर देगा। 7 पुस्तकों की तो रोटी बना दी, मुरब्बे बना दिए, कोठियां बना दी, बंगला बना दिया, और अब बैठ के ऐसा बिजनेस शुरू किया है इंशाअल्लाह न टेलीफोन का बिल आए, न बिजली का आए, न सुई गैस का आए, जो आएगा वो आमदनी होगी। सहाबा किराम ने ये तमाम चीजें मिटाई और आज हम उन तमाम चीजों को जिंदा कर रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हमने एक नौजवान को देखा जिसके बदन पे तकरीबन 70 जख्म थे, मैदानी जंग में पड़ा है, हाथ सर से लेकर पैर तक की 70 के करीब जख्म है, पहचाना नहीं जाता। अबू हुरैरा कहते हैं हमने देखा कि वो अपनी कूड़ियों से थोड़ी के जरिए उधर को आगे बढ़ रहा है जिधर जंग हो रहा है, लड़ाई हो रही है। साहबा कहते हैं हमने उसको कहा कि अब क्या कोशिश कर रहा है, आखिरी वक्त है, 2-4 मिनट का तू है, लेट जा आराम कर। ये क्या कोशिश हो रही है, कूड़ियों से और थोड़ी से आगे को घिसट रहा है। जवाब सुनो और अपने ऊपर ख्याल करो। साहबी कहता है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा लोगों कितनी जख्म आ गए हो, कितने जख्मों से चूर हो गया हो, पर एक बात मेरी सुनो, एक जगह लेट कर अल्लाह को जान देते हुए शर्म आ रही है। नारे तकबीर, नारे सहाबा। मेरा दिल चाहता है जिस वक्त मेरा दम निकले उस वक्त भी मैं मैदान जिहाद की तरफ बढ़ रहा हूँ ताकि मुझे वो फजीलत मिले। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में अपने आप को कुर्बान करो। ईमान रखने वालों अल्लाह और उसके रसूल पे मैदान जिहाद में आओ। और फरमाया बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। जान माल की फांसी लगाकर अल्लाह को राजी कर लो ताकि जब तेरा दम निकले दर उसका हो, सर तेरा हो, झोली तेरी हो, अता उसकी हो, तू दुनिया से रुखसत हो रहा हो, उधर फरिश्ते इस्तिकबाल में खड़े हो। आए हैं दुनिया में ऐसे लोग जिनके फरिश्तों ने इस्तिकबाल की है। और आज भी मैं कहता हूं बाधा आदमी आज भी ऐसा मरता है
روتے ہیں, فرشتے روتے ہیں. اور کہتے الہ العالمین جس کی تہجد کی نماز آیا کرتی تھی, قرآن کریم کی تلاوت آیا کرتی تھی, وہ کہاں چلا گیا؟ بعض آدمی ایسا مرتا ہے خدا کی زمین روتی ہے, بیٹھک اور کمرے کی زمین روتی ہے, الہی وہ اللہ اللہ کرنے والا کہاں چلا گیا؟ اور بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ تمام چیزیں لعنت کرتی ہیں, لعنت کرتی ہیں. ہم نے تو تجربہ کیا, ایک جنازہ گزر رہا تھا بازار میں سے, پیچھے لوگ چل رہے ہیں, دو بوڑھے پیچھے پیچھے آتے ہوئے کہہ رہے ہیں بڑا بے ایمان تھا یہ, مجھے بڑا پریشان کیا مقدمے میں, بھائی پیسے والا تھا, مجھ غریب کو ستاتا ہی چلا گیا. ارے نہ کسی کا دل دکھا کے مرو, نہ مرنے کے بعد گالیاں کھاؤ. ہو سکتا ہے خدمت کر, خدمت سے خدا ملے گا, عبادت سے جنت ملے گی. دنیا میں رہ کر کمائی سب سے بڑی یہ ہے ہمسایہ پڑوسی عزیز رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کیا کر. کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کی پہچان بتاؤ, جنتی کی نشانی بتلاؤ کہ جنتی کون ہے. فرمایا جا ہر ایک کے پڑوسی سے پوچھ کے آ کہ تیرے ہمسایہ کا تیرے ساتھ کیا برتاؤ ہے, پڑوسی بتائے گا جنتی ہے کہ نہیں. ارے رحمتی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو اتنا دریائے کرم لوگوں نے دیکھا. ایک صحابی کا گھر ہے, برابر میں یہودی کا گھر ہے, یہودی کے گھر میں کھجور کھڑی ہے اور وہ جھک کر صحابی کے گھر میں آئی ہوئی ہے. اگر ایک دو کھجور کا دانہ کبھی صحابی کے بچوں نے اٹھا لیا, وہ یہودی تھپڑ تماچے مارتا ہے. صحابی نے تو اپنے بچوں کو منع کیا, مگر ان کے گھر میں جو لٹک کے آئی ہوئی تھی وہ بچے کیا کرتے. آج کل تو بڑے بڑے لوگ نہیں چوری سے ہٹتے. خدا کی قسم کتنے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہندو کے مندر میں کبھی جوتی نہیں اٹھے گی, عیسائیوں کے گرجے میں کبھی جوتی چوری نہیں ہوگی, سکھوں کے گردوارے میں کبھی جوتی کی چوری نہیں ہوگی, اور مسجد میں نیا جوتا پہن کر جاؤ انشاءاللہ ننگے پیر آؤ. ڈوب مرنے کی بات ہے, ڈوب مرنے کی. کیا انداز ہے ہماری زندگی کا, اور یہی غلامی ہے. کیا عظمت کی ہم نے اور کیا اپنے آپ کو بنایا ہے. آخر وہ بھی تو انسان تھے, پیٹ بھی تھا, نفس بھی تھا, دماغ بھی تھا, بیوی بچے والے بھی تھے, سب کچھ تھا, مگر ایمان کی دولت اتنی ساتھ لے کے گئے کہ جنت ان کی اور وہ جنت کے. سودا لینے گاہک جاتا ہے نا دکان پہ, گاہک پہلے سوچتا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا پرے کو منہ کرے نا تو رگڑا دوں اسے, اور دکاندار کہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ میری طرف پیسے تو کر, ایسا چکو لگاؤں گا کہ کہیں تجھے ٹینچر لگانے کے لیے ملے گا ہی نہیں. دونوں کے ارادے غلط, چور بن گئے ہم لوگ. ہم نے یہ ملک تمام کا تمام اس طرح کی بیماریوں میں ڈال دیا ہے کہ اب دلدل سے نکلنا مشکل ہو گیا. کون سمجھائے اور کہاں سے وہ لوگ آئیں گے جو اب نیا سبق آ کر کے دیں گے. جانتے بوجھتے سب کچھ سوچتے ہوئے پھر بھی ہم لوگ بعد نہیں آتے تو ہوگا کیسے. سورج گرہن ہوتا ہے, ہندوستان کے ہندوؤں کو جا کے دیکھو, دھندا چھوڑ, کاروبار چھوڑ, رام 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 سارے شروع کر دیتے ہیں, اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب چاند گرہن ہوا, کب سورج گرہن ہوا, کب زلزلہ آیا. ابھی زلزلہ آیا نا 31 تاریخ کو, سوئی ہوئی مخلوق تھی, ہاں سنا ہے کہ صبح کو زلزلہ آیا تھا. اب اگر غلط ہو گئے ہوتے تو ہو گئے ہوتے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا, پتہ ہی نہیں. اس لیے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. ہر آدمی کو اپنا نامہ اعمال مل جائے گا, اس کو پڑھتے جاؤ, خود بخود اپنا فیصلہ کرتے چلے جاؤ. بتاؤ اس میں تمام چیزیں لکھنے والا کون آ گیا تھا. ساری چیزیں سامنے آ جائیں, پھر بھی آدمی یہ بات نہیں سوچتا کہ مجھے آخر کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. شادی کی تیاری ہماری سمجھ میں آتی ہے, سردی آئے تو سردی کے کپڑوں کی تیاری ہماری سمجھ میں آتی ہے, گرمی آئے تو پنکھوں کی صفائی ہماری سمجھ میں آتی ہے, اور موت آئے تو قبر کی تیاری آج تک سمجھ میں نہیں آتی, حشر کی تیاری سمجھ میں نہیں آتی. تو صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس کے بچوں کے منہ پہ یہودی نے تماچے مارے, بچوں کے منہ سے خون آ گیا. رحمت دو عالم سید دو عالم حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے دیکھ لیا, بس دریائے کرم جوش میں آ گیا.
فرمایا کون ہے جو اس کھجور کو خرید کر میرے حوالے کرے، میں دنیا ہی میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جب صحابہ کو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین تھا، وہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر یقین نہیں کرتے تھے، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان کو اتنا بڑا یقین تھا، اتنا بڑا یقین تھا کہ جس کی انتہا نہیں۔ بس ایک صحابی اٹھا اور اس یہودی کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا بھائی وہ کھجور کا سودا کر لے۔ اب وہ تو جان گیا نا کہ یہ یوں ہی نہیں آیا، کسی کا بھیجا ہوا ہے، ہاں اس کے سامنے کوئی فضیلت والی بات آئی ہے۔ کہنے لگا بھائی دے تو دوں گا، مگر ایک کھجور کے بدلے میں 10 کھجوریں لوں گا، 10 درخت لوں گا کھجوروں کے 10 پیڑ۔ کہنے لگا چل میں دوں گا۔ میں نے سوچا ہو میں نے تو 10 گنا مانگ لیا تھا، اس نے پھر بھی ہم تیاری کر لی کہ دوں گا، ہم بھی بھر کے دوں گا۔ نہیں بھائی ہم سودا نہیں کرتے، میں تو بھائی ایک کھجور کے بدلے میں 20 لوں گا۔ اب صحابی نے سن رکھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کا وعدہ، اور وعدہ جنت کا اور زبان کالی کملی والے کی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہنے لگا چل 20 دوں گا تجھے، تو ایک مرتبہ کھجور میرے حوالے کر۔ میں نے سوچا بہت بڑی کوئی بات سن کے آیا ہے یہ اپنے نبی سے، یہ بھی تو اتنی قیمت لگا رہا ہے یہ۔ نہیں بھائی اپنا سودا کینسل، میں تو ایک کھجور کے بدلے میں 30 لوں گا۔ یہ کئی لوگ آج کل بھی سودے کر کے پھر جاتے ہیں نا، ارے بھائی لڑکوں کے ہاتھ میں ہے کاروبار، میں بڈھا ہو گیا ہوں مجھے پتا نہیں تھا، وہ لڑکا نہیں مانتا بھائی مجبوری ہے، اور کیا تیرے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، بڑے لگی ہے نا لوگ۔ اور ہمارے یہاں پنجاب میں جب بھینس کا جانوروں کا سودا کر کے کسی کو پھرنا ہونا، اگر یار میں تو تیرے کو ضرور دے وہاں پر گھرالی نہیں مندی پہ ہونا، آخر ٹکری تو میں کھاؤں ہے، تو سودی نے سر لا کے بے ایمان تھی میں نے۔ یہودی کہنے لگا میں ایک کھجور کے بدلے میں 30 لوں گا، غلام ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، حضور کا دیوانہ ہے، حضور کا پروانہ ہے، اور کہنے لگا چل تجھے میں 30 کھجوریں دوں گا۔ وہ پھر بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا نہیں میں نہیں سودا کرتا۔ انہوں نے کہا یوں نہ کر، وعدہ جنت کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے، تو کھجوریں مانگ رہا ہے، میں اپنی جان دے کر کے بھی یہ کھجور خرید کے چھوڑوں گا۔ آخرکار 40 کھجوروں کے درخت پہ راضی ہوا، ایک کے بدلے میں 40 دی، اور پھر وہ صحابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا جو وہ ایک کھجور میرے حوالے کرے، میں مجھے اس کا ضامن ملکیت بنا دے، ملک میرا کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اس کو باغ دلاؤں گا، جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ عرض کہ یا رسول اللہ سودا تیار ہے، کھجور تیری ہے، جنت میری ہے۔ کس درجے کا یقین تھا صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ۔ اور آج گناہگار کی چھاتی کو چیر کر کھبا ہاتھ اس میں سے آگے سے گزار کر، یعنی ہاتھ پیچھے نکال دیا جائے گا اور اس میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، گویا یہ پہچان ہوگی برے آدمی کی۔ یعنی قرآن کریم کی روشنی میں آپ بات کو سمجھیں کہ اچھے آدمی کا نامہ اعمال سجے ہاتھ میں ہوگا، اور برے آدمی کا برا نامہ اعمال چھاتی میں سے ہاتھ گزار کے یوں پیچھے کو ہاتھ نکلا ہوا ہوگا، پھر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ نشانی اور یہ پہچان بنا دی گئی۔ پھر بھی اللہ کا کرم جس پہ ہو جائے، کیا کہنا اس کی کریمی کا، سبحان اللہ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک آدمی پھنسا کھڑا ہوگا اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، کھڑا رہے گا، پریشان حال ہوگا۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج سوانیزے پہ آ جائے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے میرے بندے کیا حال ہے تیرا؟ عرض کرے گا الہی اماں ابا بیوی اولاد سب چھوڑ گئے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی میرا بنتا نہیں، مجھے اپنا رشتہ دار کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا ہمسایہ کوئی نہیں مانتا، مجھے اپنا قبیلہ برادری والا کوئی نہیں مانتا۔ تمام کے تمام جواب دے گئے، سب چھوڑ گئے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے او میرے بندے آ جا، ساری دنیا تجھے چھوڑ گئی ہے، تمام کے تمام لوگ تجھے چھوڑ گئے ہیں، میری رحمت تجھے کیسے چھوڑے؟ میں تیرا خدا تو میرا بندہ۔ سب جواب دے گئے، میں جواب کیسے دوں؟ میرے سوا تیرا اور ہے کون؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا غور کیا کرو ان جملوں پہ،
اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او لوگوں جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں خدا بن جاتا ہوں، جس کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں، جس کے سب آسرے ختم ہو جائیں اس کا آسرا میں خدا بن جاتا ہوں۔ تو بندہ جب پریشان کھڑا ہوگا آواز آئے گی پروردگار عالم کی طرف سے کہ ادھر آ۔ خدا جب کسی کو بخشنا چاہے کون ہے روک ٹوک کرنے والا؟ حدیث بطاقہ کے نام سے کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ پاک جل شانہ انگلی کے پوروے کے، یہ جو انگلی کا پورا ہے اس کے سرے کے برابر ایک کاغذ حق سبحانہ و تعالیٰ نکال لیں گے۔ اللہ پاک اس پوروے کے سرے کے برابر ایک چھوٹا سا کاغذ نکالیں گے اور وہ کاغذ نکال کر نیکیوں والے پلے میں رکھ دیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کا نامہ اعمال اور وہ پلہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گا اور نیکیوں والا پلہ یکدم جھک جائے گا، محض اس ذرا سے کاغذ کے پرزے سے۔ ایک بھورا کاغذ ہے۔ اب یہ جو آدمی کی سرشت ہے نا، آدمی کی جو عادت ہے بڑی عجیب ہے۔ پہلے تو کہتا میرا کام بن جاؤ، کیسے ہی بن جاؤ مجھے کیا، پھر جب کام بن جاتا ہے پھر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ بڑا کیسے۔ اب نجات تو ہو گئی، اللہ نے نجات کر دی، نام اعمال نیکیوں کا پلہ جھک گیا، بس کامیاب ہو گیا۔ اب کہنے لگا یا اللہ مجھے بتا تو صحیح اس کاغذ میں کیا ہے۔ یہ اپنی عادت ہے نا سبھی کی، پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ بھی گاڑی میں اگر قدم آ جائے نا بس ایک دفعہ اندر ہو جاؤں، اور جب اندر ہو جائے تو پھر کہتا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے، جب بیٹھنے کی مل جائے تو کہتا ہے کہ یار ذرا لک سیدھا کر لئیے۔ عادت ہے نا آدمی کی۔ جب اللہ نے نجات کر دی تو اب کہنے لگا کہ اس کاغذ کے ذرا سے پرزے میں ہے کیا، میرے سارے گناہ اس نے ختم کر دیے، سارا نام اعمال ہوا میں اڑ گیا اور یہ پلڑا جو تھا یہ نیکیوں والا جھک گیا، اس کاغذ میں ہے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤں مالک کائنات کے۔ ایسی چیز اللہ نے بتائی، ایسی چیز اللہ نے بتائی جس کی تمہیں قدر نہیں۔ یوں فرمایا میرے بندے وہ جو ایک دن تو نے اخلاص کے ساتھ مجھے مشکل کشا جان کر، مجھے حاجت روا جان کر، مجھے اپنا کارساز سمجھ کر، مجھے بے نیاز سمجھ کر، مجھے اپنا مالک سمجھ کر، مجھے اپنا تمام نظام کا مالک سمجھ کر وہ جو تیری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکلا تھا وہ میں نے لکھ کر رکھ لیا تھا، اور یہ وہی کلمہ ہے، یہ وہی کلمہ ہے جس کو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ اس میں بدل کچھ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا الہی مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا، بالکل کوئی خاص وظیفہ ہو جو آج تک کسی کو نہ ملا ہو، خاص وظیفہ دے مجھے، تیرا نام لوں، تیرا قریبی بن جاؤں، تیرا محبوب بن جاؤں، تیرا بندہ بن جاؤں، تو میرا مالک بن جائے، تو راضی ہو جائے، ایسا وظیفہ بتا۔ تو فرمایا موسیٰ یہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، میں نے تو کوئی خاص وظیفہ پوچھا تھا، خاص۔ فرمایا موسیٰ تو اسے عام سمجھتا ہے، تو اس کو عام چیز سمجھتا ہے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ساتوں آسمان ساتوں زمین، سمندر دریا پہاڑ ندی نالے باغات، پوری دنیا کی زمین قرۂ عرب، سارا نظام عالم نظام کائنات ایک پلے میں رکھو اور دوسرے پلے میں رکھو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ پلہ جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ موجود ہوگا۔ یعنی یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اب خدا نے خود فرما دیا کہ زمین و آسمان پہاڑ دریا سمندر چاند سورج ستارے مریخ آدمی جن فرشتے سب کو ایک پلے میں رکھو اور ایک پلڑے میں کلمہ رکھو تو کلمے والا پلہ جھک جائے گا۔ جب یہ کلمہ اتنا وزنی ہے اور یہ نجات کا بھی ذریعہ بنتا ہے تو اس کلمے کو کم سے کم اتنا تو کرے کہ آدمی صحیح پڑھے۔
कम से कम इतना तो करे कि इसके अल्फाज को सही अदा करे। जो कलमा मदारे निजात हो, जिस कलमे पर अल्लाह ने निजात मौकूफ कर दी हो, जिस कलमे को अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श कुर्सी पे लिखा हो, जन्नत के मकानों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सोने चांदी की ईंटों पे, मुश्को अंबर जाफरान के बने हुए गारे पे, दरख्त के पत्ते पत्ते पे, जन्नत के एक एक फूल की पत्ती पे, जन्नत के बागों बहारों पे, हूरों के पेशानी पे, गिलमान के माथे पे, तमाम जन्नत के हर मकाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आज इस कलमे की लोगों को परवाह नहीं। 100 साल का बुढ़ा है, कलमा गलत पढ़ता हुआ मर रहा है, और जिस पे निजात होनी थी तेरे पल्ले वो ही नहीं। औरतों से कलमा सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह। जब आपको आखे ना में नहीं पाक नहीं आखे जाऊंगा, अच्छा तू हुजूर को पाक नहीं बनेगा, बस ई पासे बढ़ जान देने मारी जो गई मुकद्दर भेड़ा जो हो गया नसीब। आखिर में तो गलत आदा खड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह। पाक काहे लिया थे? आखिर पाक तो है तो मैं ना का कोई आदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद या रसूलुल्लाह। आखिर यहाँ नहीं आखिर चल जाके क्यों? भाभी वैसे ना कवर लग दिया के अंदाजा लगा। जब जहन ये हो, फिक्र ये हो, नजरिया ये हो, जब लोगों ने कलमा ही बदल दिया तो बाकी और बचेगा क्या? खुदा की कसम, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे, जन्नत के मकानात पे, अर्शे आज़ीम पे, अर्श कुर्सी पे, लोहे महफूज पे, सिदरतुल मुंतहा में, बैतुल मामूर में, सातों जमीनों आसमानों में, हर फरिश्ते की जुबान पर जो कलमा है वो यूं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किसी को इख्तियार नहीं है कि उसमें मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह का लफ्ज मिलाए या मोहम्मद या रसूलुल्लाह का लफ्ज मिलाए या और कोई चीज पैदा करे। किसी को हक नहीं, किसी को इख्तियार नहीं। जो कलमे को बिगाड़ेगा खुदा की कसम उसका ईमान बिगड़ जाएगा। तरस खाओ अपनी दादियों पे, अपनी अम्माओं पे, अपनी खाला फूफियों के कलमे सही कराओ। खुदा की कसम जब जहन्नुम के अंगारों में इनको जलता देखोगे तुम्हें दुख होगा। और कुरान करीम में आवाज आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह। फरमाया ओ अल्लाह वालों, ईमान वालों, अपने घर वालों को, अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को, बहन बेटियों को जहन्नुम के अंगारों से बचाओ। आज का मुसलमान न कलमे वाली जिंदगी बनाता है, न कलमे के तर्जमे पे गौर करता है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं, शादी कराने वाला उसके सिवा कोई नहीं, शादी करने के बाद औलाद देने वाला उसके सिवा कोई नहीं, घर की रौनक को दोबाला करने वाला उसके सिवा कोई नहीं, चहल पहल घर में बना देने वाला कोई नहीं, और बसाकर उजाड़ देने वाला उसके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं है। तुम्हें कई लोग मिलेंगे जो यूं कहेंगे, देखो जी अल्लाह को हम मानते हैं, ठीक है, उसके सिवा और खुदा कौन हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह वाले भी तो खुदा के ही बनाए हुए हैं, ये भी तो खुदा ने बनाए हैं, कुछ इनके भी इख्तियार है। खुदा की कसम जब आदमी अल्लाह का दरवाजा छोड़ता है उसकी अकल मारी जाती है। भला इससे ये पूछो, अगर खुदा किसी को खुदाई तकसीम करके देता और निजाम कायनात में किसी का तसर्रुफ होता तो ये मरता ही क्यों? कौन राजी है अपने मरने पे? कौन राजी है लाखों मन मिट्टी के नीचे जाने पर? कलमे पे गौर किया करो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कारसाज नहीं, बेनियाद नहीं, मेरे अंदर के हालात को जानने वाला कोई नहीं, बाहर के हालात से वाकिफ कोई नहीं, रहबरी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, एक एक दाना खिलाने वाला, एक एक पानी का घूंट पिलाने वाला उसके सिवा कोई नहीं। मैंने पहले भी एक दफा बताया था,
کہ عقیدہ پختہ بناؤ تاکہ عمارت پکی بنے. دل میں یقین عقیدہ بناؤ گے عمارت ساری ختم ہو جائے گی. جیسے آج کل مال کے ڈاکو بہت پھرتے ہیں نا، شہروں میں دیہاتوں میں ڈاکے پڑ رہے ہیں مال پہ. تمہیں پتہ نہیں ہے ایمان پہ ڈاکے اس سے زیادہ پڑ رہے ہیں. ایمان پہ ڈاکے اس سے زیادہ پڑ رہے ہیں. غلط باتیں لوگوں کو بتانا. پکے ہو جاؤ، جو مولوی، جو ملا، جو مقرر، جو خطیب بات کرے پکڑو اسے اور کہو یہ اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمیں نکال کے دکھا اس میں یہ بات کہاں ہے. مصیبت یہ ہے مولویوں کو تسلی ہے جو چاہے ساری عمر کہتے رہے تم نے پوچھنا ہی نہیں، تم نے نہیں معلوم کرنا. سونے کو دو چار جگہ دکھا لو گے، دیکھنا جی کہیں کھوج نہ ملا دیا ہو. چاندی کو دکھا لو گے اور چیزوں کے بارے میں تحقیق کرو گے، معلومات کرو گے، لیکن دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کرو گے. اکھے جی جو ہے ٹھیک ہے، بس خیر صلی اللہ ہے. التحیات کے آخر میں کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبدہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اگر تھوڑی سی توجہ کرو تو ایک نقطہ اور عرض کر دوں. اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ میاں ہم پاپیوں کو جانتا ہے. وہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اللہ ہماری رگوں سے واقف تھا. جس چیز کے لوگ منکر نظر آتے تھے، جس چیز میں لوگ گڑبڑ کرتے دکھائی دیتے تھے، اس نے پہلے عبدہ کو لایا اور پھر رسولہ کو لایا. پہلے اس نے ہماری رگوں کو پکڑا. حکیم لوگ کہا کرتے ہیں نا بھی پہلے میں قبض کا علاج کر لوں اور دوائی پھر دوں گا. تو جڑی سانو شرک دی قبض ہوئی پھر دی ہے نا، شرک دی قبض ہو رہی ہے. اللہ پہلے اس کا صفحہ چاہتا ہے. فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قبلہ رخ بیٹھا ہے، باوضو بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے. فرض نماز کا اخیر ہے، تہجد کی نماز کا آخری التحیات ہے، وطروں کے اخیر میں، نفلوں کے اخیر میں. فرمایا میرے بندے جب تک ہر نماز کے اخیر میں تو ان دونوں چیزوں کا اقرار نہ کرے، میری خدائی کا اور میرے محبوب کے بندے ہونے اور مصطفائی کا، اس وقت تک تیری نماز مکمل ہے. اب بتاؤ ایمانداری سے کون سا مولوی، کون سا پیر، کون سا فقیر جو نماز پڑھتا ہو وہ التحیات ضرور پڑھتا ہے نا؟ جو پڑھتے ہی نہیں انہیں میں گلی نہیں کرتا. آج کل ایسے پیروں کی بھی کثرت ہو گئی جو نماز ہی نہیں پڑھتے. سبحان اللہ، پیر ہی نہیں پڑھتا تو مریدوں نے کیا پڑھنی ہے؟ مجھے ملا ایک میں نے کہا حضرت نماز کر لگا اکٹھی پڑھ لیں گے، اکٹھی پڑھ لیں گے. میں نے کہا انشاءاللہ مجائی بھی اکٹھی ہوگی، مجائی بھی اکٹھی ہوگی. ہائے ہائے، آپ نے دیکھا ہوگا چوری کرنے والے چور کو پولیس والے مارتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے چوری کی تھی، کیسے چابی نکالی، کیسے اٹھایا. اور قاتل کو کچھ نہیں پوچھتے، یوں ہی بند رکھتے ہیں اسے. قاتل سے کوئی نہیں چیز منواتے. منوانا کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے، یکدم اس کو پھٹا لگاتے ہیں. یہ جو نمازوں کے قاتل ہیں، یہ جو روزے کے قاتل ہیں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قاتل ہیں، یہ جو قرآن کریم کے قاتل ہیں، یہ جو اسلام کے قاتل ہیں، اللہ پاک یکدم پھٹے لگائے گا قیامت کے دن. خدا کی قسم، جس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اتنا دکھوں میں ڈالا ہے کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا. صحابی کہتا ہے اللہ غنی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے پیغام سنایا ہے سرداروں کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اپنی رسالت کا لوگوں کو پیغام دیا. اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے.
سارے سرداروں نے انکار کر دیا. صرف انکار نہیں کیا، ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کیا، طائف کے بچوں کو پیچھے لگا دیا. مارو امام الانبیاء کو مارو. صحابی کہتا ہے اتنا مارا کہ میں نے چاروں طرف اپنے سینے میں پتھر کھانے کی کوشش کی، مگر میرے کانوں میں کڑا کڑا کر کے ان پتھروں کی آواز آئی جو کالی کملی والے کے ٹخنوں میں پنڈلیوں میں طائف کے لڑکوں نے مارے. صحابی رویا کرتا تھا حضور کے بعد بھی، کہتا ہے جب بھی مجھے طائف کا منظر یاد آتا ہے میرا جگر پھٹ جاتا ہے. صحابی کہتا ہے حضور کو اتنی تکلیف پہنچی، چکر کھا کر طائف کی زمین پہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ چلو آرام کر لینے دو. ہاتھ پکڑ کے شہنشاہ کائنات کو دھکا دیا ہے. سرزمین طائف سے باہر نکلو، تیرا لا الہ الا اللہ ہمیں منظور نہیں. 1,24,000 نبیوں کے ساتھ نہ تو کسی کا مکان کا جھگڑا پڑا، نہ دکان کا جھگڑا ہوا، نہ زمین کا جھگڑا ہوا، نہ روپے پیسے کا جھگڑا، نہ رشتے ناطے کا جھگڑا. ایک جھگڑا چلا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، اور وہ جھگڑا ہے لا الہ الا اللہ کا. یہ سب کہتے تھے وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اور قوم کہتی تھی نہیں اور بھی ہیں. سارا جھگڑا یہی چلا. حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سامنے آئے اور ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا یا قوم، او میری برادری، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے وطن کے لوگوں، او میرے ہم وطنوں، یا قوم اعبدوا اللہ کی تسبیح پھیرو، اسی کو سدو، اسی کو سورو، اسی کو بلاؤ، وہی تمہارا سب کچھ ہے. آگے سے قوم نوح علیہ السلام، دیکھو ایک طرف پیغام ہے پیغمبر کا، نبی کا، اللہ کا پیغام ہے، زبان نبی کی ہے، حکم خدا کا ہے. اور قوم آئی، قوم کہنے لگی یا نوح لیس بی ضلالۃ. اللہ، پتہ چل گیا تیرا پاگل ہے. اللہ، ساری قوم کدھر جا رہی ہے، تو اکیلا کدھر چلا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے تاج نبوت پہنایا ہے، میں نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، خدا کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں. وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. میری بات پہ یقین کرو، میں اللہ کا رسول ہوں. جا تیرے بھر کے ہزاروں دیکھ رکھے ہیں، رسول بڑا بنتا ہے، اور کوئی اللہ کو نہیں ملا رسول بنانے کے لیے، تیرے جیسا غریب رہ گیا. اور یہی تانا ملا آمنہ در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن ہے، قرآن کریم. میری تو ہر وقت دعا ہے اللہ کرے تمہارے گھروں میں قرآن بس جائے، تمہارے دلوں میں بس جائے، تمہاری اولاد کی زبانوں پہ بس جائے. خدا کی قسم باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، میری تو تمنا ہے تیری زبان ہو، کلام خدا ہو، تلاوت ہو رہی ہو، دنیا سے روانگی ہو رہی ہو. پھر تو آئے گا نا مزہ. اس حالت میں موت آئے مگر بڑا مشکل ہے. ہم نے عادت ہی نہیں بنائی، ہم نے وہ عادت بنائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خداوند کریم کی نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ نے یہی اعتراض کیا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اچھا جی پیغمبری کے لیے، اور کوئی کھاتا پیتا آدمی، کوئی سارے چودھری مر گئے ہیں، کوئی دولت مند نہ ملا خدا کو. جناب ملے ہیں جن کے پاس مکان بھی نہیں ہے، دکان بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے. کل نوکری کرتے تھے خدیجہ کی، ساز و سامان لاتے تھے. ماں کے پیٹ میں ابا فوت ہو گیا، گھٹنوں کے بل چلے تو اماں فوت ہو گئی. 8 سال کی عمر تھی تو دادا جواب دے گیا. جوانی آئی تو بے شمار رشتے دار فوت ہو گئے. تیرے سوا اور خدا کو نبی بنانے کے لیے کوئی نہیں ملا، رسول کی رسالت کے لیے اور کوئی نہیں ملا.
ابو لہب اتنا بڑا آدمی ہے, ابو جہل اتنا بڑا آدمی ہے, امیہ ابن خلف سردار ہے, اور اسی طرح سے عتیبہ ہے, عتبہ ہے, ولید ابن مغیرہ ہے, یہ بڑے بڑے کافر بدماش اتنے ہیں, کوئی نہیں ملا اللہ کو نبی بنانے کے لیے. ایک تو ہی ملا ہے جس کے یہاں روٹی بھی نہیں, جس کے کپڑوں کا یہ عالم ہے کہ بٹن کے بجائے کانٹے سے دھو رکھے ہیں. اعتراض کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے والوں نے. آج تم بھی تو, تم کون سے کم ہو, بڑے بڑے اعتراض کرتے ہو بیٹھ کر. بڑے پھرتے ہیں, انہوں کی پتا, انہوں کا کم ہے نکاح پڑھانا تے مردے نو آنا, فالتو گلا کیوں کرتے ہیں؟ اسی ٹھیک ہے, اسی پنڈر بھرے ہوئے مردے نو آون دے, پیو تیرا مرے نو آئیے اسی کیوں؟ جائیداد تو سانبھے, مڈی تیری ساری, مکان تیرا, دکان تیری, مربع تیرا, باغ تیرا, اور ساری رات روندے اسی پھر یہ کیوں؟ فرمایا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شودا, یتیم, غریب, گھر نہیں, در نہیں, زر نہیں, پر نہیں, دولت نہیں, کاروبار نہیں, دھندا نہیں, نبی نبی کیسے نبی ہے؟ خدا نے فوراً فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک, او مکے کے چودھریوں, سرداروں, اور بڑے بڑے گرو گھنٹالوں, اور بڑے بڑے گبروں, یہ بتاؤ میری رحمت کو تقسیم کرنے والے تم کب سے بن گئے؟ یہ تو میری مرضی ہے کہ میں چاہوں تو قطرے کو سمندر کر دوں, میں چاہوں تو یتیم کو پیغمبر کر دوں. تم اپنی چودراہٹ کو سر پہ رکھے پھرو, کون ہوتے ہیں تم میرے نظام میں دخل دینے والے؟ نحنو قسمنا, ہم تقسیم کرتے ہیں. الم یجد کا یتیما فآوا, فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم, تم سارے چودھری جہنم کے انگارے بنو گے, اور آمنہ کا در یتیم ساری کائنات کے لیے رحمت بنے گا. یہ ہے اعتراضات جو اس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کیے ہیں. جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے تو خطبہ ابو طالب نے پڑھا, خطبہ ابو طالب نے پڑھا حضور کے چچا نے, اور اس میں یہ لفظ موجود ہے, وہ خطبہ کتابوں میں موجود ہے. حضرت علی کے والد ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا ہے نکاح کا, اس میں یہ لفظ ہے ابو طالب کے, اگرچہ آج میرا بھتیجا نادار ہے, غریب ہے, مفلس ہے, مسکین ہے, مکان والا نہیں, دکان والا نہیں, کاروبار والا نہیں, دھندے دولت والا نہیں, سونے چاندی والا نہیں, ابو طالب کہتا ہے وہ وقت دور نہیں کہ پوری کائنات کی دولت میرے بھتیجے کے قدموں میں ہوگی. یہ وہ کہتا ہے جو ایمان بھی نہیں لایا. چنانچہ نکاح ہوتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی بہت بڑی رئیسہ تھی, مکے کی بہت بڑی دولت مند مائی تھی, اس نے قربانی دی. ٹھیک ہے عورت بڑی تھی نا, لیکن واہ فاطمہ کی اماں پیغمبر کی گھر والی قربان جاؤں سامنے آئی اور کہا کالی کملی والے, اب تک آپ نے جو کام کیا میرے کاروبار کا ملازم کی حیثیت سے, آج کے بعد اس مکان کا, اس مال کا, میری جان کا, میری آن کا, میری عزت کا, میری آبرو کا, میرے ایک ایک بال کا, ساری دولت کا آج کے بعد خدیجہ مالک نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ مالک. ساری دولت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی حضرت خدیجہ نے, اور سپرد بھی زبانی نہیں کی. اگر کوئی نعوذ باللہ اور مائی ہوتی, جب حضور نے اس میں سے خیرات کی ہے نا, 2-4 دن میں جتنی حضرت خدیجہ کی دولت تھی مکے کے غریبوں میں, یتیموں میں, 2-4 دن میں سارے ٹھکانے لگا دی, سب اللہ کے نام پہ دے دی. کوئی اور مائی ہوتی تو آگے کہتی ہو اللہ والے تجھے کھانے پینے کی اجازت دی ہے, یوں تھوڑی دی کہ اس میں ترنگلی لگا دے, اڑائی دے, کل کو میں بھی مروں گی, بچے بھی مریں گے, آپ بھی مریں گے, یہ کیا ہوا ہے؟ قربان جاؤں سیدہ خدیجہ پکی مائی تھی, کہنے لگی
किसी और औरत ने कहा खदीजा से कि ये क्या हुआ, तू इतनी बड़ी ताजरा थी, मक्के की रईसा थी, तुझे तो फकीर बना दिया तेरे खामिद ने, सारा दिन बांटता है, सारा दिन लोगों में तकसीम करता है। कहने लगी वो अपना तकसीम करते हैं, मेरा नहीं, मेरा है ही कुछ नहीं, सब कुछ उन्हीं का है, वो चाहे रखे चाहे अल्लाह के नाम पर सारा कुछ उड़ा दे। और हुआ है, हज़रत खदीजा ने खुदा की कसम 8 दिन दरख्तों के पत्ते चबाए। हज़रत खदीजा के भतीजे को पता चला, वो बाइकाट का जमाना जो था ना, बाइकाट का, मक्के वालों ने बाइकाट किया था माशाअल्लाह। दोस्तों अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।